جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اپنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، ریجیکٹڈ ہے، کالعدم ہے، معطل ہے، وہ ایکسپٹ ہی نہیں کیا جائے گا اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام آدم سے لے کر محمد تک سارے نبیوں کا دین جب ایک ہی ہے تو تم اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین کیوں تلاش کرو گے؟ اور اسی لیے سارے نبیوں کا، سارے پیغمبروں کا کلمہ ایک ہی رہا ہے، اس کلمے میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله۔ ابھی تک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے صرف قرآن کی آیتیں ہی پڑھی ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن کی آیت۔ اليوم اکملت لکم دینکم، قرآن کی آیت۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک، قرآن کی آیت۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، قرآن کی آیت۔ اب قرآن سے ہی ثابت کر رہا ہوں کہ سارے نبیوں کا جو بھی اس دنیا میں آئے سب کا کلمہ بھی ایک تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا اہل قل یا اہل الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہو، ان لوگوں سے اعلان کرو، ان لوگوں کو بولو جو اہل کتاب ہیں، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، جن کو تورات دی گئی، جن کو انجیل دی گئی، ان سے کہو بھائی ہم سے کیوں دشمنی رکھتے ہو، ہم سے کیوں کٹ رہے ہو، ہم سے کیوں دور بھاگ رہے ہو، آؤ ہم تو تمہیں اسی کلمے کی طرف بلا رہے ہیں جو ہمارا ہے اور تمہارا دونوں کا کلمہ ہے۔ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اتنا واضح لفظوں میں کوئی مذہب کہہ سکتا ہے؟ کیا ہندو بھائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے؟ کیا کوئی یہودی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا اور مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے؟ کیا کوئی عیسائی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے؟ یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے جو کہہ رہا ہے تم ہم سے الگ ہو ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ جب وہ ہمارا کلمہ جو ہے وہی تمہارا ہے اور تمہارا جو کلمہ ہے وہی ہمارا ہے تو پھر ہم سے دشمنی کس بات کی؟ سارے نبیوں کا کلمہ ایک ہے اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ہم سب کا معبود کون ہے؟ اللہ۔ سب کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمے کا پہلا جز کبھی نہیں بدلا گیا۔ اس دنیا میں نوح علیہ السلام جب رسول بنا کر بھیجے گئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح الرسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رسول بن کر آئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رسول بن کر آئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ جب نبی بن کر آئے، رسول بنا کر بھیجے گئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک چیز پر غور کر لیجیے، کلمے کا پہلا جز کبھی نہیں بدلا گیا، کلمے کا پہلا جز کبھی نہیں بدلا گیا۔ نوح کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ، موسیٰ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ، عیسیٰ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ نہیں بدلا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے کے پیغمبر کے حساب سے پیغمبر کا نام چینج ہوتا رہا، کبھی نوح رسول اللہ، کبھی موسیٰ رسول اللہ، کبھی عیسیٰ رسول اللہ، کبھی محمد الرسول اللہ۔ کبھی آپ دیکھیں گے نبی کا نام تو چینج ہوا لیکن پہلا منتر، پہلا کلمہ، پہلا جز نہیں بدلا گیا، کیونکہ یہی منتر، یہی کلمہ تھا جو مول منتر ہے، ایک اللہ کی عبادت۔ میرے بھائیوں یہ کبھی چینج نہیں ہوا، یہ کبھی نہیں بدلا گیا۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر۔
کا یہ فوٹو لے کے کھینچو اور بھیجنا سعودی عرب، مل جائیں گے لاکھوں روپے آپ کو۔ ہر جگہ سیاست کھیلی جاتی ہے، راجنیتی جلسوں میں بھی چلتی ہے۔ چپکے سے لینا چاہیے، پبلک کے بیچ میں کھینچو گے تو وہ تو بولیں گے نا اتنی بھی عقل نہیں ہے، چپ چاپ سے لے۔ چور جب چوری کرتا تو بڑی عقل مندی سے کرتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پکڑایا جاتا ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا یہ چیز کبھی چینج نہیں ہوئی، لا الہ الا اللہ سب کا کلمہ رہا ہے، ایک اللہ کی عبادت سب کے اندر رہی ہے اور آج تک وہ بدلی نہیں گئی ہے۔ سب یہی مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت۔ تو اس لیے اللہ نے کہا جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا وہ راستہ اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے اندر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ نے کہا جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت کے اندر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بہت بڑی خوش نصیبی ہے جو اسلام کے پیروکار ہیں، جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں، اور سچ میں یہ ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو سب کے لیے سب کو اپنے اندر سمو سکتا ہے اور سب کے مطالبات پورے کر سکتا ہے، کیونکہ اسلام دین سہل ہے، اسلام ہی دین معتدل ہے، اسلام ہی دین مساوات ہے، اسلام ہی دین تقوی اور دین تمدن ہے، اسلام ہی دین الرحمہ ہے، اسلام ہی دین عدل ہے۔ ساری خوبیاں صرف اسلام کے اندر موجود ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اسلام میں کتنی آسانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اللہ رب العالمین نے یہ اسلام کی بنیاد بتائی ہے، یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ اب سہولت دیکھیے، نماز آپ کے اوپر 5 وقت کی فرض ہے جو کسی بھی حال میں چھوڑی نہیں جا سکتی ہے، کسی بھی حال میں آپ کے اوپر معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھو، کروٹ سے پڑھو، اشارے سے پڑھو، کچھ نہیں ہے تو ہونٹ ہلا کر پڑھو، لیکن پڑھنا ہے۔ سہولت کیا ہے، آسانی کیا ہے؟ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے افضل شاخ، سب سے افضل برانچ ایمان کی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، قولو لا الہ الا اللہ، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ بولنا، یہ سب سے افضل شاخ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے مولانا صاحب یہ لا الہ الا اللہ میں کون سی ایسی چیز ہے، ابھی سنتے جائیے آپ۔ سب سے افضل شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وَأَدْنَاهَا، اور سب سے نچلی برانچ، سب سے گھٹیا، سب سے نیچے درجے کا ایمان کی شاخ، سب سے کمتر درجے کی ایمان کی شاخ، اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے میں اگر کوئی نقصان دینے والی، تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہے، ہٹا دو، راستے میں کانٹا پڑا ہے، ہٹا دو، راستے میں پتھر پڑا ہے، ہٹا دو، راستے میں کوئی غلاظت اور گندگی پڑی ہوئی ہے، ہٹا دو۔ کوئی بوڑھا آدمی کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کر پھسل سکتا ہے، کوئی بچہ پتھر سے ٹھوکر کھا کے گر سکتا ہے، کسی کا بھی پیر گندگی پر پڑ کر پھسل کر گندگی اس کے کپڑوں کو لگ سکتی ہے۔ راستے میں جو بھی تکلیف دینے والی چیز ہو، چاہے اس راستے سے ہندو گزرے، مسلم گزرے، عیسائی گزرے، یہودی گزرے، کمیونسٹ گزرے، بدھسٹ گزرے، سکھ گزرے، کوئی بھی گزرے، اگر وہ راستے سے گزر رہا ہے اور راہگیروں کے گزرنے کی وہ جگہ ہے اور وہاں پر تکلیف دینے والی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس چیز کو راستے سے ہٹا دینا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ افضل بتا دیا، سب سے کمتر بتا دیا، اب ایک اور بیچ میں بتا دیا، لاسٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا، شرم
یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ آئیے ذرا جائزہ لیں گے ہم، لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب کیا ہے، ہم نے اس کو کیا سمجھا۔ جائزہ لیں گے ہم، راستے میں پڑی ہوئی چیزوں کو ہٹا دینا یہ کتنا بڑا نیک کام ہے۔ آج ہم اس سے غافل ہیں۔ آج ہم نے اپنی گاڑی کو راستے میں روک کر کوئی پتھر کو ہٹا دینا، بیچ سڑک پر کیلے کے چھلکے کو ہٹا دینا اپنی شان اور اپنی عزت کے خلاف سمجھ رکھا ہے، جبکہ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، ان کو تکلیف سے بچایا جائے۔ اور تیسری چیز، شرم و حیا آج ہمارے معاشرے سے نکل گئی، ختم ہو گئی۔ اس کا آج 3 چیزوں کا جائزہ لیں گے۔ حالانکہ ایمان کی بہت سی شاخائیں ہیں، لیکن آج صرف 3 ہی چیزیں ہم بتائیں گے۔ پہلی چیز، لا الہ الا اللہ کہنا۔ یہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ آپ اس کلمے کے بغیر اسلام میں انٹر نہیں ہو سکتے ہیں، داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ گیٹ پاس ہے اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے، یہ آپ کا گیٹ پاس ہے، اس کے بغیر آپ کو انٹری نہیں مل سکتی۔ اور جب آپ نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو سوچ سمجھ کر پڑھو۔ یہ چھوٹا سا جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں۔ عرب کے کافر اچھی طرح جانتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے مطلب کیا ہے، اسی لیے وہ جلدی سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اپنے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا، ہم جن کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ان بتوں کو توڑنا پڑے گا، ہم جن پر بھروسہ کرتے ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا، ہم جس پر توکل کرتے ہیں اس کو ترک کرنا پڑے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم جس سے اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم جس کو اپنی مدد کے لیے موجود اور حاضر و ناظر سمجھتے ہیں اس کو ہمیں ترک کرنا پڑے گا۔ وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہمیں کتنی چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا، اس لیے عرب کے کافر جلدی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم پڑھتے ہیں لیکن مطلب نہیں سمجھتے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، آپ ایمان میں داخل ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن مومن صرف وہی نہیں ہوتا ہے جو مسجد میں رہے تو مومن صرف وہی نہیں ہے۔ اذان کی آواز سنی، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، مسجد میں آ گیا، وضو بنایا اور نماز پڑھنے لگا، بس مسجد میں ہے تو مومن ہے، اور مسجد سے نکلا تو ایمان اس کے اندر سے نکل گیا۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو مسجد میں جائے تب بھی مومن رہے، مسجد سے نکلے تب بھی مومن رہے، وہ اپنے گھر میں ہو تب بھی مومن رہے، گھر سے باہر جائے تب بھی مومن رہے، سفر میں ہو تب بھی ایمان اس کے چہرے سے چھلکے، وہ دکان پر بیٹھا ہو تب بھی وہ مومن رہے، لین دین کرے تو اسلام کی تعلیم کے مطابق کرے، خرید و فروخت کرے تب بھی وہ مومن رہے، شادی بیاہ کرے تب بھی وہ مومن رہے، میاں بیوی کے حقوق کو ادا کرتے وقت بھی وہ مومن رہے، اپنے بچوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتے وقت بھی وہ مومن رہے۔ مومن اسے کہتے ہیں جو ہر جگہ مومن ہو، صرف مسجد میں آنا اور نماز پڑھ لینا اور نماز پڑھ کے نکل جانا یہ مومن نہیں۔ آپ دکان پر بیٹھے، موقع اچھا ہے، ایک آدمی انجان ہے، آپ کا 100 روپے کا سامان 1000 روپے میں بھی خریدنے کے لیے تیار ہے، آپ نے دیکھا سیدھا سادہ ہے اور آپ اس کو 100 روپے کا مال 1000 روپے میں بیچ رہے ہو، کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی صاحب 950 میں تو میں نے خریدا ہے، ہم آپ کو 700 میں کیسے دے دیں؟ 100 روپے کا مال آپ 1000 روپے میں اس کو دے رہے ہیں۔ آپ اس وقت بھی مومن رہے، آپ کے اندر اس وقت بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے سوتے، جاگتے کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، شادی بیاہ، دکان، سفر، حضر، آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ مومن رہیے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا مسجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سجدہ کرنے کے لائق نہیں۔ لا الہ
الا اللہ کا معنی ہے لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا موجود الا اللہ، ہماری حیثیت اور مدد کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں۔ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا گویا کہ اس نے اقرار کر لیا اللہ ہی ہمارا معبود، اللہ ہی پر ہمارا توکل، اللہ ہی ہمارا مسجود، اللہ ہی ہمارا مددگار، اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر، اللہ ہی سب کچھ، اس نے اپنا سب کچھ اپنے رب کو مان لیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ افضل قول لا الہ الا اللہ، افضل چیز لا الہ الا اللہ کہنا۔ یہ ایمان کا پہلا، ابھی پہلی چیز بتلا رہا ہوں آپ، اس لا الہ الا اللہ کہنے سے سنیے گا، ایک آدمی 70 سال گناہ کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، لیکن اب اس کو ہوش آیا، بہت گناہ کر چکا، کافر ہے وہ، آیا صاحب میں کافر ہوں، 70 سال کی زندگی کفر میں گزر گئی، اب احساس، لنگز خراب ہو چکے، ٹی بی کی بیماری ہو چکی، مرنے والا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ اس کلمے کی برکت سے وہ جنت کے اندر جائے۔ لا الہ الا اللہ کا پاور سمجھا؟ لا الہ الا اللہ 80 سال کے بوڑھے نے آج پڑھا، اور پڑھتے ہی ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکا اور اس کا انتقال ہو گیا، ایک بھی روزہ نہیں رکھ سکا، مر گیا۔ اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے وہ جنت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے 12 سال کے بچے کی عیادت کے لیے گھر سے نکلے، پتا چلا یہودی کا ایک بچہ بیمار ہے جو میری خدمت کرتا تھا۔ آپ اس یہودی کے گھر گئے، دستک دی، اس کے باپ نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی سے کہا اندر آئیے۔ اللہ کے رسول اس چھوٹے سے بچے کے پاس بیٹھ گئے، وہ اللہ کے نبی کو دیکھنے لگا اور اس کی آخری سانسیں نکل رہی تھی، ایسے کر رہا تھا وہ آخری سانسیں، اور اللہ کے نبی کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس بچے سے کہا، یہودی بچے سے، قل لا الہ الا اللہ، اے یہودی بچے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ جانتے ہیں کہ 12 سال کی عمر اس کی کیسی گزری ہے، لیکن آپ اس کے پاس بیٹھ کر کہہ رہے ہیں قل لا الہ الا اللہ، اے یہودی بچے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھا، یعنی اس کا دل تو تھا لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے، لیکن اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کے باپ نے بھی سمجھ لیا میرا بیٹا چاہتا تھا، اور میرا بیٹا زندگی میں محمد رسول اللہ کی بڑی تعریف کرتا رہا، نبی کی خدمت کرتا تھا، اور آ کر مجھے نبی کے بارے میں بتاتا تھا۔ میرے بیٹے کا دل پہلے ہی سے محمد رسول اللہ کی طرف لگا ہوا تھا۔ باپ نے اپنے بیٹے کے استفہامیہ نظروں کو دیکھا، سوالیہ نگاہوں کو دیکھا، تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے ابو القاسم کی بات مان لو، بیٹے تم محمد کی بات مان لو، تم بھی تو یہی چاہتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے محمد کہہ رہے ہیں تو تم پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسی باپ کی اجازت ملی، بیٹے نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا، اس یہودی بچے نے، اور اپنی زبان سے یہ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھا اور پڑھتے ہی اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ 12 سال کا وہ یہودی بچہ اسی وقت مر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ناک کی طرف ہاتھ لگا کے دیکھا، سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، اس کی سانسیں رک چکی ہیں، وہ انتقال کر چکا ہے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، آسمان کی طرف نظر ڈالی اور فرمایا، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائی۔ یہ لا الہ الا اللہ۔ اور کیجئے 12 سال تک کافر رہا، ادھر ہی اسلام لایا، اور جیسی کلمہ پڑھا انتقال ہو۔ غزوہ خیبر ہوئی، ایک موقع آیا، اللہ کے رسول نے خیبر کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا خیبر کے قلعے کو چاروں طرف سے۔ خیبر کا ایک چرواہا بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گیا ہوا تھا جس کا نام اسود تھا۔ جب شام کو لوٹ کر آیا، اس نے دیکھا کہ خیبر کا محاصرہ ہو گیا۔ وہ اللہ کے رسول سے ملتا ہے، یہودی ہے، پوچھتا ہے آپ کون کیا، اور ساری گفتگو ہونے کے بعد کہتا ہے محمد آپ کی دعوت کیا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دعوت یہ ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس کے پاس بہت سی بکریاں تھیں جو چرایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سننے کے بعد وہ کہنے لگا اچھا میں اسلام لاتا ہوں تو میرے لیے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اگر تم اسلام لے آؤ گے تو میرے دینی بھائی ہو جاؤ گے، میرے دینی بھائی ہو جاؤ گے، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ فرمایا اچھا میرے جسم سے تو بدبو آ رہی ہے، میں بھیڑوں بکریوں کا چرانے والا کئی دن سے غسل نہیں کیا، نہایا نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو سینے سے لگاؤں گا۔ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر وہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی اسلام تو لے آیا، اب میرے لیے کوئی کام بتائیے کہ میں کیا کروں؟ ابھی تک تو میں اپنے بھائیوں کی ساتھیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اب تو میں اسلام لایا، بتائیے کیا کام کروں؟ آپ نے فرمایا اس وقت نہ نماز کا وقت ہے کہ میں تمہیں نماز پڑھنے کے لیے بولوں، نہ اس وقت رمضان کا مہینہ ہے کہ میں تمہیں روزہ رکھنے کے لیے کہوں، نہ اس وقت حج کا سیزن ہے کہ میں تمہیں حج کرنے کے لیے بولوں۔ اس وقت جہاد ہو رہا ہے، اس وقت جہاد ہو رہا ہے، میں تم سے جہاد میں جانے کے لیے کہوں گا کہ اٹھاؤ تلواروں میدان جہاد میں جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے نبی اگر جہاد میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا لڑتے لڑتے اگر زندہ بچ کر آ گئے تو غازی کہلاؤ گے، اور لڑتے لڑتے مارے گئے شہید ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے۔ اس نے تلوار اٹھائی اور میدان جہاد میں جانے لگا۔ آپ نے فرمایا ابھی نہیں، یہ بکریاں تمہارے پاس تمہارے مالکوں کی ہیں، ان بکریوں کو ان کے مالکوں کے پاس پہلے پہنچاؤ۔ اگر یہ بکریاں تمہارے پاس تمہارے مالکوں کی امانت میں رہ گئی اور تم قتل کر دیے گئے تو تمہیں جنت نہیں ملے گی، تمہارے اندر پھر ایمان نہیں، بے ایمان قرار دیے جاؤ گے۔ ابھی جن لوگوں کی بکریاں تمہارے پاس ہے پہلے ان کی بکریاں ان کو دے کر آؤ۔ فرمایا اے اللہ کے نبی میں اس شہر کے دروازے پر کھڑا ہو کر ان بکریوں کو چھوڑ دیتا ہوں، اور یہ بکریاں اپنے اپنے مالکوں کے گھر چلی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب روزانہ ایسا کرتے تھے تو آج بھی ایسا ہی کرو۔ اسود نامی وہ یہودی جو اب اسلام لا چکا ہے ان بکریوں کو چھوڑنے جاتا ہے اور شہر کے دروازے پر ان بکریوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بکریاں اپنے اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ تلوار اٹھاتا ہے اور میدان جنگ میں چلا جاتا ہے۔ میدان جنگ میں جانے کے بعد اتنا لڑا کہ لڑتے لڑتے وہ قتل ہو جاتا ہے۔ ابھی صحابہ اس کو جانتے ہی نہیں یہ کون ہے، ابھی تو اسلام لایا تھا، سب کے سامنے نہیں لایا، صرف محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کیا اور میدان جنگ میں گیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ صحابہ دیکھنے لگے اللہ یہ آدمی کون ہے، اس کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کو پتا چلا، آپ آئے، آپ نے فرمایا اس آدمی کو غلط مت سمجھو، یہ بھی مسلمان ہے، آج ہی ایمان لایا ہے، تمہارے سامنے نہیں لایا، اور یہ وہ شخص ہے۔ آئے میرے ساتھیوں، اسلام لانے کے بعد ایمان قبول کرنے کے بعد اس آدمی نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، اللہ کی راہ میں لڑا، شہید کر دیا گیا۔ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ۔ اب آپ نے سمجھا لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اگر کوئی صدق دل سے پڑھ لے تو جہنمی بھی جنت میں چلا جاتا ہے۔ ایک 70 سال کا 80 سال کا بڈھا گناہ کر کر کے اور کفر اور شرک کر کر کے جہنم کے دروازے پر لٹکا ہے، لیکن مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔